السلام علیکم ناظرین، محسن ٹی وی کی سکرین، یہ چینل ہے بہترین۔ جب ہارون رشید نے عظیم یورپی شہنشاہ کو ہاتھی کا تحفہ دیا۔ جب ہارون رشید کے سفیر یورپ کے سب سے بڑے حکمران شارلیمان کے دربار پہنچے تو تحائف میں ایک زندہ ہاتھی بھی شامل تھا، جسے دیکھ کر سب حیران زدہ رہ گئے۔ ہارون رشید کا بطور تحفہ بھیجا گیا ہاتھی، جسے فرانس پہنچنے میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ تاریخ 20 جولائی سال 1802 مقام موجودہ جرمنی کا دور افتادہ شہر آخن۔ شہنشاہ فرانس شارلیمان کے دربار میں آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ وزراء اور درباریوں کی نظریں شہر سے باہر جانے والے راستوں پر لگی تھی۔ کیا شاہی فوج کے کارندے اور کیا عام شہری سب تجسس کے ہاتھوں مجبور تھے کہ آنے والے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ خود شہنشاہ معظم کی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ انہیں بھی جنوب سے آنے والے قاصدوں کا بڑا شدت سے انتظار تھا۔ پہر دن گزرا تو آخر انتظار ختم ہوا۔ بغداد سے لوٹنے والے قاصد اسحاق الیہودی نے شہری حدود میں قدم رکھا تو دیکھنے والوں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ قاصد کو میزبان کی طرف سے جو تحائف دے کر بھیجا گیا تھا، ان میں کئی قیمتی کپڑوں، خوشبوؤں اور دیگر ایجابات کے ساتھ ساتھ ایک زندہ اور جوان ہاتھی بھی شامل تھا، جسے عباسی خلیفہ ہارون رشید نے شارلیمان کی درخواست پر بھجوایا تھا۔ بیچارے یورپی باشندے، جنہوں نے اس سے قبل ہاتھی کا ذکر فقط کہانیوں میں سنا تھا، اس کو بلا دیکھ کر اس قدر ہیبت زدہ ہوئے کہ آئندہ کئی سالوں تک یہ ہاتھی یورپ میں شہنشاہی رعب کی علامت بنا رہا۔ آدھی دنیا کا سفر کر کے آنے والے اس عجیب و غریب تحفے میں خاص کیا تھا، اس کو سمجھنے سے پہلے شارلیمان کو جاننا ضروری ہے۔ بابا یورپ شارلیمان کون تھے؟ چارلس عظیم، جنہیں انگریزی میں شارلیمان کہا جاتا ہے، 8ویں صدی عیسوی میں یورپی فرنکوں کے بادشاہ بنے۔ ان کے سلطنت میں موجودہ فرانس، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ وغیرہ سمیت تقریباً سارا مغربی اور وسطی یورپ شامل تھا۔ 768 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد بادشاہ بننے والے چارلس نے اٹلی سمیت کئی اہم علاقے اپنے دور میں فتح کیے۔ تاہم ان کی شہرت اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ یورپ کی بکھری ہوئی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک سلطنت قائم کی، جس کی بنیاد پر تاریخ دان انہیں جدید یورپ کا باپ قرار دیتے ہیں۔ مورخین کے مطابق موجودہ یورپ کے کئی شاہی خاندان براہ راست شارلیمان کی اولاد ہیں۔ تاہم جس وقت شارلیمان نے تخت سنبھالا، اس وقت عرب دنیا بھر میں اپنی فوجی طاقت کا سکہ بٹھا چکے تھے۔ شارلیمان کی یہ وسیع سلطنت دو طرف سے عرب ریاستوں میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب کی جانب اندلس میں اموی اپنا اقتدار قائم کر چکے تھے، جبکہ جنوب میں بحیرہ روم کے پار افریقہ سے ہندوستان تک عباسیوں کی عملداری تھی۔ لبنانی امریکن مورخ فلپ کے حتیٰ کے مطابق 9ویں صدی عیسوی کے آغاز تک دنیا میں 2 انتہائی مضبوط اور طاقتور حکمرانوں کو اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ مغرب میں شارلیمان، جبکہ مشرق میں ہارون رشید کی حکمرانی تھی۔ ان سے ہارون رشید یقیناً زیادہ طاقتور تھے اور ایک بڑی ثقافت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اپنے وقت کی یہ عظیم سلطنتیں دنیا کے 2 اہم مذاہب کی نمائندہ تھی۔ شارلیمان کو آج بھی مسیحی دنیا میں اہم مقام حاصل ہے اور مورخ یورپ میں مسیحیت کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کا ذکر تفصیل سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہارون رشید تاریخ کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے منصب خلافت پر فائز تھے۔ چنانچہ اندازے کے مطابق فرنکو، جنہیں عرب و واقعی نگار فرنگی لکھتے ہیں، اور عباسیوں کو ایک دوسرے کا دشمن ہونا چاہیے تھا، لیکن مورخین کے مطابق معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مذہبی اختلافات کے باوجود شارلیمان اور ہارون رشید میں ایک قدر مشترک تھی، اور وہ تھے ان کے دشمن۔ اندلس کی اموی سلطنت اور ایشیائے کوچک کی بازنطینی سلطنت سے دونوں کو ہی خطرہ رہتا تھا۔ کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، چنانچہ حالات نے ہارون رشید اور شارلیمان کو بھی گہرا دوست بنا دیا تھا۔